الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج کا موضوع ہے زلزلے کیوں آتے ہیں۔ قرآن مجید میں زلزلے کا ذکر آیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ دوسری آیت میں ہے فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارت کو بنیادوں سے گرا دیا، پھر چھت ان پر آ گری اور عذاب ان پر اس جگہ سے آیا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ احادیث میں بھی اس کے بارے میں بیان آیا ہے۔ نمبر 1، گناہوں کی وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الطَّوَّاعِينَ وَالْأَوْجَاعَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمْ۔ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے اور وہ اس کا اعلان کرتے ہیں تو اللہ ان پر ایسے عذاب مسلط کرتے ہیں جن کا تجربہ ان کے آباء و اجداد کو نہ تھا۔ دوسری آیت بھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب۔ جب لوگ ظالم کو دیکھتے ہیں اور اس کا ہاتھ نہیں روکتے تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو اپنے عذاب میں لپیٹ لے۔ آزمائش اور تنبیہ کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو نہ بھیجا مگر اس کے رہنے والوں کو سختی اور مشکلات میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی کرے۔ صحابہ کرام سے بھی یہ عمل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زلزلہ آیا، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ما ھذا ما سریع ما حدث فیکم لئن عادت لأساکنکم فیہا ابدا۔ اے لوگو، یہ کیا ہے؟ کون سا نیا کام تم سے ہو گیا؟ اگر یہ پھر ہوا تو میں تمہارے ساتھ اس شہر میں نہیں رہوں گا۔ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، استغفار اور توبہ کریں، بے حیائی، سود اور ظلم کو چھوڑنا ہوگا، زلزلے کے وقت دعا اور ذکر کرنا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ زلزلہ اللہ کی
ایک نشانی ہے، کبھی عذاب، کبھی آزمائش اور کبھی تنبیہ کا ذریعہ۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ اگر ہم نے یہ بے حیائی اور سود اور ظلم کو نہیں چھوڑا تو ہم اللہ جل جلالہ اور قوموں کی طرح ہلاک کر دے گا۔ جس طرح اللہ جل جلالہ نے قوم لوط اور اس طرح اور قوموں کو برباد کر دیا، اسی طرح ہم بھی برباد کریں گے۔ اپنے اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔